الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ ہے سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کیا ہوا بھائی؟ بڑے بڑے دگ جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین. الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين خاصة وخصوصا. نحن في جلسته الآن سيدي وسندي شيخي وشيخ شيوخي القنديل النوراني والمحبوب السبحاني والقطب الصمداني عارف الأسرار والرموز والمعاني سيدنا الشيخ أبي محمد جدنا عبد القادر الجيلاني الذي هو غوث الثقلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
کم و بیش 2 سال کے بعد ایک بار پھر دارالعلوم اشرفیہ غوثیہ اشرفیہ اور اہل محبت جالور کے ان کی انتہائی محبت بھری دعوت پر یہ فقیر آپ سے مخاطب ہے۔ اس انتہائی روحانی، عرفانی اور سرتابہ قدم نورانی بزم غوث جیلانی میں منبر نور پہ جلوہ افروز باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے، سبحان اللہ، اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر غوث الثقلین کے لیے سبحان اللہ، اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، سبحان اللہ، اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میں آیا تب سے میں مسلسل پوچھ رہا تھا کہ پچھلی بار میں نے کون سی تقریر کی تھی، کس آیت پہ کی تھی، کوئی نہیں بتا پایا۔ تو یہ جاننا اور مشکل ہے کہ آپ سمجھتے کس طرح ہیں اور سمجھ کے سمجھاتے کس طرح ہیں ان لوگوں کو۔ اس لیے بالکل تازہ ترین منقبت سے سبحان اللہ، میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا اور اسی میں پرکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ سنتے کس طرح ہیں۔ انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا، اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم، اب مولانا غلام صاحب نے بڑی محنت کی اور ان کے ساتھیوں نے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم آج ایسا سن لو کہ ان لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے اور بالکل تازہ کلام، تازگی کا حال یہ ہے کہ جو ٹول پہ پرچی نہیں ملتی اس پر میں نے شعر لکھا، سبحان اللہ، واہ، اور وہ پھاڑا نیچے کا حصہ، اور 2 شعر موبائل میں ہے، جب اس کا نمبر آئے گا تو موبائل نکال کر بھی پڑھ کیا لوں۔ بات ہے، واہ، تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی کیونکہ علماء کا ازدحام ہے اس لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا۔ ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا، اس کا یہ حال ہے۔ ہاں کچھ تھوڑی گاڑھی اردو میں شاعری ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ اس ہندی ماحول میں تھوڑا اس کی چندی نہ سمجھ میں آ رہا ہے، پھر بھی کوشش کیجئے گا، بات غوث پاک کی ہے، اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ ضرور کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ کون کتنا سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے گا مطلب سبحان اللہ، واہ، تیار ہے؟ بے شک۔ مظہر سرور کونین ہے غوث الثقلین، مظہر سرور کونین ہے غوث الثقلین، مظہر سرور کونین ہے غوث الثقلین، مظہر سرور
مظہر سرور کونین ہے غوث ثقلین وارث منبر حسنین ہے غوث ثقلین نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن غوث الورا شہزادہ غوث اعظم سبحان اللہ وارث منبر میں انشاءاللہ جلسے کے بعد سب سے مصافحہ کروں گا نا حوصلے سے سنیے گا وارث منبر حسنین ہے غوث ثقلین وارث منبر حسنین ہے غوث ثقلین شعر دیکھیے گا بطور خاص عطا نوازش رنگ ہے در کا کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ رنگ ہے در کا ہے رنگ ہے در ہے رنگ ہے در ہے جہاں آپ کی نس نس میں وہی در ہے جہاں آپ کی نس نس میں وہی رنگ ہے در ہے رنگ حیدر ہے جہاں آپ کی نس نس میں وہی فاطمہ کے قرۃ العین ہے غوث کیا بات ہے قرۃ العین ہے غوث ثقلین مظہر سرور کونین ہے غوث ثقلین مظہر سرور کونین ہے غوث ثقلین یہ شعر تھوڑا ادبی انداز کا ہے لکھنوی لہجہ ہے پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا سمجھ رہے ہیں توجہ چاہوں گا کہ جوہر شبر و شبیر کی ترکیب حسین جوہر شبر و شبیر کی ترکیب حسین جوہر شبر جوہر شبر شبیر کی ترکیب حسین فیض کا مجمع بحرین ہے غوث سبحان اللہ فیض کا مجمع بحرین ہے غوث ثقلین یہ شعر دیکھیے گا اس پر میں کچھ نہیں بولوں گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا حاصل جلسہ شعر ہے کہ ایک طرف آقا میرے کیا بات ہے ایک طرف آقا میرے ایک طرف خواجہ میرے یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ شجرہ میرا مدینے کا ہے وطن کی شوچہ ہے نسبتاً میں جاروب کش ہوں بارگاہ غریب نواز کا لیکن جس میں ڈی این اے غوث اعظم کا ہے سبحان اللہ جو چاہوں میں دیکھیے پوری زندگی کے ساتھ کہ ایک طرف آقا میرے ایک طرف خواجہ میرے ایک طرف آقا میرے ایک طرف خواجہ میرے ایک طرف آقا ایک طرف آقا میرے ایک طرف خواجہ میرے اور ان دونوں کے مابین ہے غوث سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزادہ غوث اعظم میرے خواجہ کا ہندوستان سبحان اور ان دونوں کے مابین یعنی بیچ میں اور ان دونوں کے مابین ہے غوث ثقلین مظہر سرور کونین ہے غوث ثقلین
بہت ہی اچھی آواز کے مالک جناب شریف باسنی صاحب، آج ان کا گلا بالکل بلا کا شکار ہو گیا، اور اتنا گل گیا ہے موسم کی مار سے کہ کسی کوکر سے بھی گلانے کی ضرورت نہیں. تو ان کا پورا حق میں ادا کرنے آج نعت خوانی کرنے بیٹھا ہوں. توجہ چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ایک واقعہ سنا مولانا یونس صاحب سے کہ اللہ کی شان دیکھو، اس کی توفیق دیکھو کہ وہ چاہے تو ابرہا جیسے بادشاہ کے لشکر کو ابابیلوں کی چوچ میں دبے ہوئے کنکریوں سے تباہ کر سکتا ہے. پہلے ڈر تھا، اب نہیں ڈر ہے. توجہ چاہوں گا دیکھیے گا کہ اب ابابیلوں کے لشکر کی ضرورت کیا ہے. کیا بات ہے. ابابیلوں کے لشکر کی ضرورت کیا ہے. اب ابابیلوں کے اب ابابیلوں کے لشکر کی ضرورت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ضامین حرمت حرمین ہے غوث. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، میرے خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ضامین حرمت، ضامین یعنی سمجھتے ہیں نا، زمارے ضامین بھی سمجھتے ہوں گے. وہ کوٹ کے اندر یہ ان کا ضامین ہے، یہ ان کا ضامین بولتے ہو نا. ضامین حرمت حرمین ہے غوث الثقلین، مظہر سرور کونین ہے غوث الثقلین. یہ شعر خالص جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ علماء کے لیے ہے. آپ نے اگر کیچ کر لیا تو سمجھ جاؤ پورا میچ کر لیا. پوری توجہ کے ساتھ. یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن سمجھ لیے تو بونس ہے. توجہ چاہوں گا. حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین. لفظ فیکم الثقلین کو ذہن میں رکھیں. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات ہے. واہ واہ. ایک قرآن اور دوسرا اپنا خاندان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دونوں کو جمع کر دو تو غوث پاک ہے. کس انداز سے توجہ چاہوں گا کہ مصحف حق ہاتھ میں، مصحف حق جسم میں ہے خون بطول. ہاتھ میں مصحف حق جسم میں ہے خون بطول. ہاتھ میں مصحف، ہاتھ میں مصحف حق جسم میں ہے خون بطول. ارے حاصل فی کم الثقلین ہے غوث. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. اب ایک دعا مانگی ہے، آپ لوگ آمین کہیے گا انشاءاللہ. ارے پہلے دعا تو مانگنے دو، سنی جلد باز ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا کہ دستگیری کی، دستگیری کی ردا ڈال دو سر پہ سب کے. آپ سب کی طرف سے بارگاہ میں دادا پیر کی عرض کیا ہے دستگیری کی ردا ڈال دو سر پہ سب کے. دستگیری کی، دستگیری کی ردا ڈال دو سر پہ سب کے. جتنے مغموم ہے بے چین ہے غوث الثقلین. جتنے مغموم ہے بے چین ہے غوث الثقلین. ایک شعر یہ بھی سن لیجئے پوری توجہ کے ساتھ. آخری شعر واقعہ اگر سنا ہے آپ نے تو ضرور مجھے احساس دلائیے گا کہ یہ واقعہ سنا ہے، اور نہیں سنا ہے تو چپ رہیے گا تاکہ میں سنا سکوں. توجہ چاہوں گا کہ سیب کا واقعہ، کیا بات ہے. سیب کا واقعہ سن، سیب کا واقعہ ہر
ایک سے یہی کہتا ہے کیا بات ہے واہ واہ سب کا واقعہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے سب کا واقعہ سب کا واقعہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ کتنے پیارے تیرے ابوین ہے غوث الثقلین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم شہزادہ غازی ملت حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کتنے پیارے تیرے ابوین ہے غوث الثقلین کتنے پیارے تیرے ابوین میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ دو شعر جو چلتے چلتے گاڑی میں ہو گئے تھے کتنے پیارے تیرے ابوین ہے غوث الثقلین سب کا واقعہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے سب کا واقعہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے ابوین یعنی ماں باپ کتنے پیارے تیرے ابوین ہے غوث الثقلین کتنے پیارے تیرے ابوین ہے غوث الثقلین کیونکہ غوث پاک کی نسبت سے اس فقیر کو بھی ڈبل نسبت حاصل ہے غوث پاک کا ددیال جو ہے وہ امام حسن کا گھر ہے اور ننیال امام حسین کا گھر ہے تو اس نسبت سے یہ فقیر بھی حسنی حسینی ہے تو میں نے مقطع بھی ایک نہیں دو کہا ہے کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ کہ نور ہے طالب نور ہر طالب قربت کو ہے ان کی حاجت کیا بات ہے واہ واہ نور ہر طالب قربت کو ہے ان کی حاجت نور ہر طالب نور ہر طالب قربت کو ہے ان کی حاجت صاحب قربت قوسین ہے غوث سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے صاحب قربت قوسین ہے غوث آپ کہتے ہیں نا شاہباز لامکانی صاحب قربت قوسین ہے غوث الثقلین صاحب قربت قوسین ہے غوث الثقلین اب آئیے حاصل مقطع یعنی دو مقطعوں میں جو حاصل ہے آخری شعر توجہ کے ساتھ کہ نور نے ختم سخن اپنا یہی کہہ کے کیا نور نے ختم سخن اپنا یہی کہہ کے کیا نور نے ختم سخن اپنا یہی کہہ کے کیا کیا کہہ کے کہ ثانیے رحمت دارین ہے غوث نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ غازی ملت حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا پڑھتے کہ موسم چاہے جتنا ٹھنڈا ہو لیکن آج جالور کا ماحول گرم ہے سبحان اللہ واہ 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 اور کیوں نہ گرم ہو جب غوث اعظم کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے سبحان آئیے جب بالکل موڈ بن چکا ہے تو قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا خاص طور سے ترجمہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں
کہ راہ چل، توجہ چاہوں گا، راہ چل اس کی جو تجھے میری جانب رجوع لایا، میری طرف رجوع لایا۔ ابھی اعلیٰ حضرت کی بلاغت اور فصاحت ہے، ان کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے بھی عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہی میں آدھے قرآن کا ترجمہ کر دیا، سبحان، اور فرمایا آپ کا ترجمہ حضور خواص کے لیے ہے تو میں عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چل اس کے، اتباع کا مطلب پیچھے چلنا، جو تجھے میری طرف لے کر آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، رجوع لایا یعنی لے کر آیا۔ واہ، اور لے کر آنے کی صورت یہی ہوتی ہے نا، جیسے میں کسی کا ہاتھ پکڑوں اور کہوں چل، صوفی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہوں چل، تو صوفی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میں آیا، وہ یہی کہیں گے مجھے نورانی میاں لے کر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آٹومیٹک ہل رہا ہے یا کوئی ہلا رہا ہے؟ اچھا، ارے وجد میں آ رہا ہے۔ اس بشر کے لیے ایک چھوٹا سا حجر لے آؤ۔ کیا بات ہے، واہ، ہاں، اب یہ بس، اب آپ چھوئیے مت۔ چلیے ٹھیک ہے، چلے۔ 2 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، پھر آیا ہوں۔ پہلی بار جب آیا تھا تو آنا کہا جائے گا، اب آیا ہوں تو یہ کہا جائے گا حضرت آپ پھر وہیں لوٹ کر آئے جہاں سے 2 سال پہلے گئے۔ سبحان اللہ، واہ، تو پہلی بار آنا اور ہے، اور دوسری بار آنا اور یہی اور قابل غور ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوٹنا یا لوٹانا کہتے کس لیے؟ ایک صاحب نکلے کمانے کے لیے بمبئی، 8-10 سال محنت کی، پلٹ کے پھر جا لوٹ آئے، تو کہا ارے 8-10 سال میں لوٹ آئے؟ یہ لوٹ آنا بتا رہا ہے کہ آپ کی زمین یہی ہے، آپ کا مقصد یہی ہے، آپ کی جنم بھومی، کرم بھومی، سب کچھ یہی ہے، آپ کا ٹارگٹ یہی ہے، بس آپ گئے تھے پھر لوٹ کے آ گئے۔ بے شک، وہی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اس کی راہ چل، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چل، جو تجھے میری طرف رجوع لایا، لے کر آیا۔ کچھ گڑبڑ ہے، خیر، بولیے مت، کوئی ہے جو ہمیں پکڑ کے کہیں سے لے کر وہاں لے گیا جہاں سے ہم چلے تھے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میری طرف رجوع لایا، یہ رجوع لانا، یہ انابت، سبیل من اناب الیہ، یہ انابت بتا رہی ہے کہ ہم وہیں پہنچے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک مقام پہ اور فرمایا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اس لوٹنے کو سمجھنا ہے تو پھر اور ذرا ذہن کو باریک کرو۔ عام طور پہ ہم مصیبت کے وقت اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں یو پی میں تو لائٹ بھی چلی جائے تو لوگ اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت لمبا کلو دے دیا، سمجھ گئے ہوگے کیا ہے؟ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اسی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ We belong to Allah Almighty and we will return on to Allah Almighty. کس
طرح سے ہم پلٹے ہیں، کس طرح سے ہم لوٹے ہیں، اس کی ایک عالمانہ بھی تفسیر ہے اور ایک عارفانہ بھی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ پہلے میں عارفوں کی بات سے بات شروع کروں۔ سبحان اللہ، واہ، کس طرح سے ہم پلٹے ہیں، ہمارا سفر کیسا تھا، پہلے وہ کیچ کریں۔ پہلے ہم کہیں نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے حکم دیا، کن کہا، تو ہم عالم ارواح میں آ گئے۔ وہاں سے حکم ہوا دنیا بدلو، تو ہم باپ کی پیٹھ میں چلے گئے، صلب اب میں آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم باپ کی پیٹھ میں ہیں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، کیا بات، تو ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ ماں کے پیٹ۔ 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ، جب تک اللہ نے چاہا ہم شکم مادر میں ہیں۔ بے شک۔ حکم ہوا دنیا بدلو، تو ہم یہاں آ گئے، اس مصیبتستان میں آ گئے۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 95 سال، بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، کیا بات، چینج یور ورلڈ۔ ہم کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ کہاں؟ قبر میں۔ قبر میں۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم قبر میں۔ 5000 سال، 10,000 سال، 20,000 سال، 30,000 سال، جب تک اس نے چاہا ہم قبر میں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم کہاں چلے گئے؟ محشر میں چلے گئے۔ ان دا ڈے آف ججمنٹ، محشر میں پہنچ گئے۔ 1 ساعت، 1 لحظہ، 1 آن، 1 گھڑی، 1 مومنٹ، 1 سیکنڈ، جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم جنت میں چلے گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ بتاؤ، ہم کو دنیا بدل رہے ہیں، ہم مریں گے کب؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ۔ عارفوں کی بات ایسے ہی ہوتی ہے، ہم مریں گے، when we will die۔ ہم تو صرف ایک ملک سے، ایک شہر سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دنیا سے دوسری جگہ جا رہے، ہم مریں گے کب؟ کیا بات ہے۔ ارے نقل کے اندھوں سے کہو، جو معاذ اللہ انبیاء کو اور ہمارے آقا کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں، ان سے کو سن، ارے جب یہ موت ہمیں نہ مٹا سکی تو ہمارے آقا کو کیا مٹائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اعظم، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اب آپ کہیے قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا، چکھنا، واہ، چکھنا سمجھتے ہو؟ جیسے ایک صاحب نے سالن دیا کہ حضرت چکھ لیجیے، میں نے 1 چمچ ایسے نکالا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چکھنا۔ اب اگر کوئی بہن 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے پوچھے بہن کیا کر رہی ہو؟ چکھ رہی ہیں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اب اتنی رات ہو گئی، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ سمجھانا تھا چکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ بس 1 سیکنڈ کا ہے وہ، بس اتنا ہی ہے چکھنا، مطلب موت بس اتنی ہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ۔ آئی، چکھا اور گئی۔ کیا بات ہے، واہ۔ موت پورا پیٹ بھر کے نہیں آئی، اسے پیٹ بھر کے نہیں کھانا، صرف چکھنا، چکھنا۔ ارے غوث اعظم کے دیوانوں، جب موت کی ہمت نہ پڑی کہ ہمارے سامنے حد سے زیادہ وقت گزار کر ہمیں ختم کر دے، صرف چکھنے اور مزہ چکھانے کے لیے آئی۔ ارے جب ایک قادری کو صرف چکھنے اور چکھانے کے لیے آئی ہے تو اس غوث اعظم کو کیا مٹائے گی جو قم بإذن اللہ کہہ کے مردے کو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ ہے غوث اعظم،
جشن غوث الورا سبحان اللہ واہ 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 بس اتنی ہی موت ہے چکھنا آئی تو ہم پہلے عالم ارواح میں وہاں سے باپ کی صلب میں وہاں سے ماں کے پیٹ میں وہاں سے اس دنیا میں یہاں سے قبر میں قبر سے محشر میں محشر سے جنت کیا بات ہے ایک بات اور کہوں یہ جو ہم لوٹ رہے ہیں رجوع ہمارا ہو رہا ہے یہ بھی اننیسیسری نہیں ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب رکھا ہے بلا شبہ بارش اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک کیا کرتا ہے بادلوں کا اسباب مہیا کرتا ہے بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے پھر برساتا ہے تو ایک سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس سبب سے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ذریعہ ہمارا یہ ٹرانسفر بھی بلا وجہ نہیں ہے سب کے پیچھے ایک سبب ہے کیا ہے سبب یعنی وجہ جیسے ہم جب باپ کی صلب میں نہیں تھے عالم ارواح میں تھے روحوں کی دنیا میں وہاں سے باپ کی صلب میں آئے تو اس کا سبب کیا بنا حکم رب کیا بنا توجہ سے سنیے گا حکم رب باپ کی صلب سے ماں کے پیٹ میں آئے اس کا سبب کیا بنا اس کا سبب کیا بنا نکاح کیا بنا نکاح نہ ہوتا ابا اماں کا تو ہم آتے سمجھتے چلو اب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے اس کا سبب کیا بنا اللہ نے کیا بنایا اس کا سبب درد ذات لیبر پین پرسو پیڑا وہ ہوئی تو ہمارا جنم ہوا ہے اب اس دنیا سے قبر میں جانا ہے اگلا اسٹیشن قبر ہے تو قبر میں جب ہم جائیں گے تو اس کا سبب کیا بنا قبض روح توجہ کرنا سبحان اللہ واہ واہ قبض روح اللہ نے سبب بنایا روح کو قبض کرنا ہے اچھا قبر میں ہم ہیں ہزاروں سال وہاں سے محشر میں اٹھے تو اس کا سبب کیا بنا محشر میں اٹھے سبب بنا سور اسرافیل حضرت اسرافیل نے سور پھونکا قیامت آ گئی ہم قبر سے محشر میں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے سمجھتے چلو تو باپ کی صلب سے ماں کے پیٹ میں آئے سبب نکاح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے سبب درد ذات دنیا سے قبر میں گئے سبب بنا قبض روح قبر سے محشر میں گئے تو سبب بنا سورہ اسرافیل اسی طرح محشر سے ہم جب جنت میں جائیں گے تو سبب بنے گا شفاعت مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا شہزادہ غوث اعظم زور سے بولو کیا سبب بنا شفاعت مصطفیٰ اب یہی سمجھو یعنی ہم چلے اللہ کے حکم سے پہنچنا ہے اللہ کی جنت میں آخری سبب ہے ذات پاک مصطفیٰ تو یہ رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندو مجھ تک اگر سلامتی کے ساتھ اپنا سفر طے کرنا تو ادھر ادھر نہیں بس نبی کا دامن پکڑ لے ان کی شفاعت تجھے مل جائے سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب واہ لاجواب اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لے کر آیا کیا بات ہے واہ 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 اس کی ضرورت بھی ہے اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا بالکل نہیں چلے کیونکہ ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پاک میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے انسان اور جنات کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا رب تعالیٰ نے فرمایا اور عبادت کیا ہے العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ ہم یہاں کسی اور کے لیے نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے آئے بے شک سبحان کیا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے and this is only one motto one hadaf only one goal how to please Almighty Allah بس اللہ کیسے راضی ہو جائے پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں یہ ایشو سب سے بڑا ہے
ایک صاحب نے سوچ لیا میرا مرید تھا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھ حضرت کو اگر خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے تو شاندار کھانا بنا کے کھلا دو۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی، چکن ہے، مٹن ہے، قورمہ ہے، شاورما ہے، باسترما ہے، اللہ جانے کیا کیا ماں ہے، اور بریانی بھی ہے۔ اب ادھر بریانی ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ٹاپ کوالٹی کا تھا۔ One of the most delicious recipe, extraordinary cooking، لاجواب خوشبو تھی، لیکن میں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے حساب سے نہیں تھا۔ کھا تو لیا، مرید کی دعوت تھی، دعا بھی دے دیا، لیکن بس منہ ہی سے دعا نکلی، دل کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہنستے ہنستے کیا سمجھا آپ نے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا۔ کیا سمجھا کہ بلا تشبیہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسا ہی رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ۔ اب میری پسند جاننا تو میں تو کھٹ سے بتا دوں گا، مجھے یہ پسند ہے، یہ زیادہ چٹک مٹک نہ بنانا، سادی دال بنا دینا، سادی روٹی بنا دینا، سادہ چاول بنا دینا، سادی سبزی۔ کھانا جتنا سادہ ہوگا انشاءاللہ دعا اتنی زیادہ ہوگی۔ سبحان۔ اور میں مسلمان ہوں تو میری غیرت اسلامی کو نقصان نہ پہنچے تو گوشت ووشت بھی بنا دینا۔ سبحان، لیکن پسند تو سادہ ہے نا۔ خیر آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ کے قریب، آپ میرے قریب، کھٹ سے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے؟ کیا بات ہے۔ How can you recognize the will of Almighty Allah? What does He like? اسے کیا پسند ہے؟ This is going to be a big challenge۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں 5 اندریاں دی، توجہ چاہوں گا۔ 5 اندریاں یعنی حواس 5۔ میں عقل کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی، جتنی آپ سمجھ سکتے ہو وہ 5 اندریاں، 5 مہان شکتیاں، 5 source of knowledge۔ اللہ سبحانہ وتعالی granted us with 5 source of knowledge to recognize, to identify anything else۔ کسی چیز کو جاننا یا پہچاننا ہے تو اللہ نے ہمیں 5 شکتیاں دی ہیں۔ کتنی؟ فار ایگزامپل یہ مائک کھڑا ہے، ملائم ہے کہ کڑا، اس کو کیسے جاننا ہے؟ چھونا پڑے گا۔ جب چھوا تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ ملائم نہیں ہے، ملائم تو بیچارے یو پی میں بہت پریشان ہے، یہ کڑا ہے۔ کیا ہے؟ کڑا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ جب چھوا۔ یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھا تو پتہ چلا۔ یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سونگا تو پتہ چلا۔ یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، سنا تو پتہ چلا۔ یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے کہ یہاں کی جو آلو ڈال کے پلاؤ ٹائپ کا بناتے ہیں وہ ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، کیسے معلوم؟ چکھا تو پتہ چلا۔ تو 5 اندریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں کسی چیز کا ادراک کرنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ جالور والو کہ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، چاہ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی مرضی کیسے جانے؟ اس کی پسند کیسے جانے؟ کچھ پلے پڑ رہا جی۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تو اس کی پسند کیسے جانے؟ یہ معاملہ آ گیا میرے ایک مرید کے سامنے، وہ میری پسند سے کھانا بنا کے مجھے خوش کرنا چاہتا تھا، مگر پرابلم یہ تھا کہ میرے سامنے آتی اس کی ہوا نکل جاتی تھی، کچھ منہ سے نکلتے ہی نہیں تھا، کیسے کہوں پیر صاحب سے؟ تو اسے کسی نے مشورہ دیا، دیکھ نورانی میاں کو خوش کرنا، ان کے پسند کا کھانا، اور ہمت نہیں پڑ رہی ہے پیر صاحب سے پوچھنے کی، گھبرا مت۔ حافظ ساتھ صاحب ہے نا، ساتھ میں جو بھی اناؤنسنگ کر رہے تھے، حضرت کے ساتھ بہت رہتے ہیں پروگراموں میں اکثر، ان سے پوچھو
وہ بھاگتا ہوا آیا حافظ صاحب کے پاس. حافظ صاحب بتائیے حضرت کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کھٹ سے کہا کہ دال بنا دینا، روٹی بنا دینا، ہری ہری سبزی، تیل پانی کم رہے، سادی روٹی ہو، اس میں گھی نہ ہو، سب بتا دیا انہوں نے. میں دسترخوان پہ جب پہنچا تو مجھے میری پسند کا کھانا، سبحان اللہ، مجھ سے پوچھا نہیں لیکن میری پسند جان گیا. کیا بات ہے، واہ، میری پسند جان گیا. کس نے بتایا؟ جو میرے قریب ہے. کیا بات کس ہے، نے بتایا؟ واہ واہ، جو قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے، واہ واہ، وہی حبیب ہوتا ہے. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، ایسا ہی رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج العلماء، جشن غوث الورا. سبحان اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو ہم غریبوں کے حبیب ہیں. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا I am the most nearest to Almighty Allah. میں سب سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پتا ہے اسے کیا پسند ہے. سبحان. حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہاڑوں پہ مت چڑھو، اللہ راضی نہیں ہوگا. چپل اتار کے نیلوں کا سفر مت کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا. اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا. اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے آرتی مت اتارو، اللہ راضی نہیں ہوگا. گرجا میں جا کر عیسیٰ کے سامنے مت جھکو، اللہ راضی نہیں ہوگا. یہود و نصارہ کی نقل مت کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا. ارے صرف بھوکے مت رہو، اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے. حج کرو، اللہ کو پسند ہے. زکات دو، اللہ کو پسند ہے. نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے. خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے. بیواؤں کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے. نادار کو کھانا دو، اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے. خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. علماء کی عزت کرو، اللہ کو پسند ہے. سادات کی خدمت کرو، اللہ کو پسند ہے. خوب نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے. حضور فرما رہے نماز پڑھو مگر پچھلی امتوں کی طرح نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ کو میری ادا پسند ہے. ویسے ہی سجدہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. حج کرنا ہے تو پچھلوں کی نقل مت کرو، طواف ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، سعی ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں ویسے ہی قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں، رمی جمار ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. اگر روزہ رکھنا ہے تو بھوکے پیاسے مت رہو، سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں. ارے ہر وہ کام کر جو میں کرتا ہوں، کیونکہ حکم اتبع واتبع سبیل من اناب الیہ. اے اللہ کے بندے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو میری اتباع کر، میری نقل کر. ارے چل میرے پیچھے پیچھے. جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی. نعرے تکبیر، نعرے رسل اعظم، حضور تاج العلماء، جشن غوث الورا. واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ ذریعے عظمہ، سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیا بات ہے، واہ. سب سے بڑا وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وسیلہ. بولو بھائی. وسیلہ. آپ کو تو سال میں ایک بار بولنا ہے، مجھے بار بار بولنا ہے. کیا بات ہے. وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وسیلہ. وسیلہ. ابھی جیسے اسٹیج پہ میں آیا تو مجھے سیڑھیوں کا وسیلہ لینا پڑا کہ نہیں؟ بے شک. صرف 4-5 فٹ اسٹیج، بغیر زینے کے اسٹیج پہ آنا ناممکن ہو گیا. ہاں، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جمپ کر کے آنا تو الگ بات ہے، لیکن کتنا جمپ کرے گا؟ کیا 2-3 مالا جمپ کر لے گا؟ چاہے جتنا بڑا جمناسٹک ہو، نہیں کر سکتا. 3-4 مالے پہ اگر جانا ہے تو پھر سیڑھی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت؟ بولتے رہو، کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ مدرسے میں پڑھایا بھی نہیں جاتا، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، اس لیے آپ بولتے رہو.
اور اوپر اگر جانا ہے 8-10 مالا تو کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ سب کو پوچھے نا، آپ کا سبجیکٹ ہے یہ لفٹ کا وسیلہ۔ اچھا اور اوپر جانا 50-60 نہیں 100 مالا جانا ہے، جیسے برج الخلیفہ پہ آپ چڑھ رہے ہیں یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ چڑھ رہے ہیں یا پھر ملیشیا کی وہ بڑی والی عمارت، تو پھر وہ یہ ہماری اور آپ والی لفٹ نہیں چلے گی، پھر سپر جیٹ لفٹ جو 1 سیکنڈ میں 10 مالا جاتی ہے، کان وان بجنے لگتا ہے، اس کا وسیلہ کس کا؟ اچھا اور اوپر جانا پڑ جائے 15-20 ہزار فٹ اوپر تو پھر چاپر کا وسیلہ، ہیلی کاپٹر کا، کس کا؟ جانتے ہو نا؟ اچھا اور اوپر جانا پڑ جائے 20,000 فٹ کے اوپر تو پھر ATR پلین جو چھوٹا والا ہوتا ہے 72 ATR یا پھر 160 ATR جو 60 سیٹ والا، اس کا وسیلہ۔ اور اوپر جانا پڑ جائے 30-35 ہزار فٹ کا معاملہ ہے تو پھر 320 بوئنگ ایئر بس یا کم سے کم 737 بوئنگ کا وسیلہ۔ اور اوپر جانا پڑ جائے 40 کے اوپر، 40,000 فٹ کے اوپر جانا ہے تو پھر 380 ڈبل ڈیکر یا پھر 474 جمبو جٹ کا وسیلہ۔ ابھی اتنی دیر لینا چاہیے۔ اور اوپر جانا پڑ جائے آپ کو 1,00,000 فٹ اوپر تو پھر راکٹ کا وسیلہ، کیونکہ راکٹ یوں نہیں جاتا، یوں جاتا ہے۔ کیسے؟ برابر بول رہا ہوں نا، اگر کہیں غلط ہو جائے تو کریکشن کیجئے گا کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا۔ ارشاد بہت کچھ تو بتا دیا۔ ہاں راکٹ کا وسیلہ۔ اچھا اور اوپر اگر جانا پڑ جائے ایک دم 2-3 لاکھ فٹ اوپر، اس سے بھی اوپر جا رہا ہے تو پھر سیٹلائٹ کا وسیلہ، کس کا؟ قمر صناعی کا وسیلہ، منگل یان میں جانے والا جو ہوتا ہے چندریان، اس کا وسیلہ۔ اچھا اور اوپر جانا پڑ جائے، ہنسو مت، پھر ایک دن چلے ہی جاؤ، سب کے جائیں گے، تیرے باپ جائیں گے، اب بالکل پڑاک سے چلے جائیں گے۔ اچھا ہنستے ہنستے کچھ سمجھ میں آیا یا صرف ہنستے رہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ وسیلہ نہیں سمجھ میں آیا، سنو کیا سمجھے کہ جتنا اوپر جانا اتنا شکتیشالی وسیلہ چاہیے، بے شک بے شک، واہ اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھ اگر تجھے مخدوم اشرف تک جانا تو اپنے پیر کا وسیلہ سبحان اللہ۔ غریب نواز تک جانا تو خواجہ قطب کا وسیلہ پکڑ، اگر تجھے غوث اعظم کو راضی کرنا تو عبدالرزاق تاج العراق کا وسیلہ پکڑ، تجھے اگر امام حسن و حسین کو راضی کرنا تو غوث اعظم کا وسیلہ پکڑ، مولا علی تک جانا ہے تو حسن حسین کا وسیلہ تھام، نبی تک جانا ہے تو علی کا وسیلہ تھام، اور خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوث اعظم، حضور تاج العلماء، میرے خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ وسیلہ تھا، کیا بات، وسیلہ ضروری ہے نیچے سے اوپر جانے کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ ہاں اگر کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، یہیں سے ڈھکیل دو بھی، بوتل کی ڈھکیل دو گر جائے گی، 10,000 فٹ سے کھڑکی کھول کے فلیٹ کا ڈھکیل دو گر جائے گا، زمین کا آکرشن اسے اپنی طرف آکرشت کرے گا، اٹریکٹ کرے گا، وہ ٹپک جائے گا۔ تو وسیلہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے نہیں، نیچے سے بولیے اوپر جانے کے لیے۔ واہ اب اگر کوئی کہے کہ وسیلہ ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے، سمجھ جانا یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، نیچے سے کیا بات ہے، واہ واہ، نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ اور کوئی اپنے اجتماع میں چلائے چیخے کہے وسیلہ ضروری نہیں ضروری نہیں، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، کیا بات ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ تو کیا سمجھے کہ اونچ کے لیے وسیلہ ضروری ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ بہت خوب، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تبھی میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا
کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. راہ پکڑ اس کی جو تجھے میری جانب رجوع لایا، جو تجھے لے کر آیا، چاہے خود لے کر آیا ہو یا کسی کو اپنا نائب بنا کر کہا ہو اسے پکڑ لے کر آیا. اور اس روشنی میں ایک آیت اور میرے ذہن میں ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن یوم ندعو ہم آواز دیں گے، پکاریں گے سب کو ان کے امام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں ہے. پتہ چلا کل سے امام صاحب کو بریانی کھلانا شروع کر دیا. کھلائیے، ایز اے امام عزت کیجیے، لیکن اس آیت کو مس کریکٹ مت کیجیے گا. امام کا مطلب قائد، رہبر، رہنما. اور آج کی زبان میں اگر کہا جائے ایک دم آسانی میں تو پیر. کون؟ پیر. پیر. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کے قائد، ان کے پیروں کے ساتھ. پتہ چلا کہ پیر ہی ہے جو ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے والا ہے. در پاک مصطفیٰ تک بھی وہی لے جائے گا، در پاک مرتضیٰ تک بھی وہی لے جائے گا، در پاک خدا تک بھی وہی لے جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. کچھ لوگ تو صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب مرید ہو کب نہ ہو، کون سا موقع ہو. ایک بڑا سچا واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا. تیار ہو؟ ایک شخص تھا، 60 سال اس کی عمر کے ہو گئے تھے. کتنے؟ یعنی سٹھیا گیا تھا، لیکن کوئی اسے پیر ہی نہیں ملا. پیر ہی نہیں ملا. پرابلم کیا تھا؟ اچھا، گھر میں بیوی مرید ہو گئی، بچے مرید ہو گئے، سب مرید ہو گئے، وہ کسی کا پیر ہی نہیں تھا، کسی کا مرید ہی نہیں تھا. پرابلم کیا تھا اس کا کہ جب کوئی پیر صاحب آتے تھے تو سنت کی عینک آنکھ میں ایسے لگا کہ اوپر سے نیچے پیر صاحب کو دیکھتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ 24 گھنٹہ سنت والی حالت تو رہتی نہیں. کوئی پیر صاحب اگر کسی بات پہ زور سے ہنس دیا، ہاں یہ پیر بنانے لائق نہیں. چپل اسٹیج سے اتر رہے ہیں، معلوم ہے کہ داہنے پاؤں میں پہلے پیر ڈالنا یہ مسنون ہے، لیکن پیر صاحب سے جلدی میں اترے، انہوں نے بایاں پاؤں ڈال دیا. اس نے دیکھا نہیں یہ بھی پیر بنانے لائق نہیں. پیر صاحب پیاسے تھے، حد سے زیادہ پیاسے تھے. گلاس لیا، ایک سانس میں پانی پی لیا. کلک ہوا یار پانی تو 3 سانس میں پینا چاہیے، یہ بھی پیر بنانے لائق نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں میں جاؤ. یہ مدرسہ جو مدرسہ اشرفیہ غوثیہ صرف اس لیے نہیں بنا کہ یہ ایک مدرسہ برائے مدرسہ ہے، یہ اس لیے بنا ہے تاکہ تمہیں سکھائے مصطفیٰ کا دین. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مدرسے سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، علماء کی صحبت میں بیچارے بیٹھتے نہیں. توجہ چاہوں گا، علماء کی صحبت میں کبھی بیٹھے نہیں، مدرسے کی کبھی روٹی کھائی نہیں، بس 10 20 25 50 100 سنتیں رٹ ڈالیں. اب وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی. اب کوئی بھی پیر صاحب آتے ہیں تو بس وہی سنت کی عینک، اور 200 سنتیں اگر یاد ہو گئی تب تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت انگلی بھی دیکھتا ہے کہ یہ 3 انگلی سے کھا رہا ہے کہ چاول کی 4 انگلی سے اٹھا رہا ہے. یہ حال تھا، وہی حال تھا اس بڈھے کا. کوئی پیر ہی نہیں ملا، کیونکہ 24 گھنٹہ سنت والی حالت کسی کی رہتی بھی نہیں. 60 سال کا ہو گیا، گھر پہنچا تو ایک دن بیوی نے تانا دیا. تانا تو خیر وہ روز دیتی تھی، لیکن ایک دن ذرا جی بھر کے دیا، کسی کا مرید ہو جا. ارے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا نا، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. میں تو قیامت کے دن اپنے پیر کے پیچھے جاؤں گی، تو شیطان کے پیچھے جانا. تانا مت دے، چپ رہ. نہیں، اللہ پاک کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے پیر کے ساتھ بلائیں گے. تو میں تو پیر کے ساتھ جاؤں گی، میرے بچے پیر کے ساتھ جائیں گے، تم اکیلے جانا. اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے، یار یہ کیا ہو گیا اس کو. پھر کہ سن، زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. کسی کا مرید بن جا
اچھا نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے اگر تو ٹپک گیا تو میں تو پیر کے ساتھ اٹھوں گی، تو اکیلے اٹھنا۔ یہ بات اس کے دماغ میں کلک ہوئی، یار اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا، پیر چاہے جیسا ہو لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے صبح کا سورج بھی میں نہ دیکھ پاؤں تو تانا تو یہ بڑھیا مجھے روز دیتی ہے، لیکن آج اس نے بڑی پتے کی بات کی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوا، کھانا وانا کھا کے جب سب سو گئے تو وہ نہیں سو رہا، بیٹھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے رات کافی ہو گئی، رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو ہے، تو وہ سوچ رہا ہے یا اللہ میں کیا کروں، ابھی تو سارے پیر صاحب شہر کے سو رہے ہیں، اب فجر تک مجھے ان کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر اس بیچ نیند آ گئی تو سب گڑبڑ ہو جائے گا، اور کچھ مجھے ہو گیا تو اور گڑبڑ ہو جائے گا، تو تو قادر ہے مولا، سونا ضروری نہیں ہے موت کے لیے، زندگی میں بھی آ سکتی ہے۔ گھبرایا ہوا ہے، کرسی پہ سے بیٹھا ہوا ہے، رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو ہے، اٹھ کے بیٹھا ہے، جاگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا نہ جاؤں تو میری بیوی کی بات سچ ہو جائے گی۔ جاگتا رہا جب رات کے 1:30-2 بج گئے، یعنی تقریباً دوسرا پہر ختم ہونے کے قریب ہوا، اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کیا، عمامہ سر پہ باندھ کے سر ہاتھ کو اٹھایا، عرض کیا مولا 60 سال سے میں پیر کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے کوئی پیر نہیں ملا، آج میری بیوی نے میری آنکھ کھول دی، میں اب صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی میں گھر سے نکلوں گا، اور جس انسان پہ میری نظر پڑ جائے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اب آپ سوچئے 2-2:30 بجے 3 بجے رات کو کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں، کتنا خطرناک رسک لیا اس نے، لیکن وہ بھی تھا مستان۔ اتفاق دیکھو کہ جب وہ گھر سے نکل رہا تو سامنے چوروں کی ٹولی جا رہی، اچکوں کی، چوروں کی، رابرز کی ٹولی جا رہی، جو چور سب سے پیچھے تھا، چہرہ وہرہ چھپائے ہوئے، وہ بالکل اس کے سامنے آ گیا، جیسے ہی سامنے آیا اسے اپنا وعدہ یاد آیا جو اللہ سے اس نے کیا ہے، نہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس مرد کی، اس چور کی ٹانگ پکڑی اور کہا پیر صاحب، اور وہ اوپر سے نیچے، چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، یہ اس کو کیا ہو گیا رات میں، لوگ دن میں چڑھاتے ہیں، اس نے رات میں چڑھا لی تھی، ارے میں چور تھوڑی نہ، چھوڑ مجھے، میں تو چور ہوں، میرے ساتھی دیکھ آگے آگے جا رہے ہیں، میں چور، میں کہ نہیں آپ میرے پیر ہو، ایسے زبردستی میں پیر ہو جاؤں گا، میں خود کسی کا مرید نہیں، تیرا پیر کیسے، کہ نہیں آپ جو بھی ہو لیکن پہلے مجھے مرید کرو، کہ زبردستی ہے، ایسے ہی مرید کروں گا میں، سنیے آپ جو بھی ہو، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ جس انسان پہ میری نظر پڑے گی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، میری نظر تجھ پہ پڑی، میں سمجھ گیا آپ آئے نہیں ہیں، میرے مولا نے آپ کو میرے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ تو کیا پاگل پن کی بات کر رہا ہے، ارے تو بہت نیک انسان معلوم ہوتا ہے، میرے چکر میں کہاں پڑ گیا، میں بہت بڑا چور ہوں، بہت بڑا اچکا ہوں، ڈاکو ہوں، گینگسٹر ہوں، رابر ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں۔ اس نے اپنی برائی کی، شاید اتنی برائی سن کے چھوڑ دے گا، لیکن وہ بھی بڑا ضدی تھا، اس نے اور مضبوطی سے پکڑا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، کیوں کہ جتنے پیر آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں، تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا، میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی، کیا بات ہے، دیکھا یار یہ کیا ہوا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا، میں اپنی برائی کر رہا تھا، اس میں سے میری تعریف نظر آ رہی ہے، بھائی دیکھ میرے چکر میں تو نہ پڑ، میں کسی کا مرید نہیں، میرے پاس کوئی سلسلہ نہیں، میں خود کسی کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، تجھے اپنے پیچھے کہاں لے جاؤں، میرے چکر میں اپنی عاقبت برباد مت کر، جا کسی پیر کو کہ نہیں، اب تو میں نے تجھے اپنا صنم مان لیا ہے، پہلے مرید کرو، میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا، آپ کا غلام ہوں، در کا کتا ہوں، بس آپ مرید کرو، جاؤ، کہ نہیں بھائی یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت گناہ کیے ہیں، تو پھر میں نہیں جانے دوں گا، یہ بھی مایوس ہو گیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے،
اس نے کہا اچھا ایسا ٹھیک ہے، میں تجھے اپنا مرید مانتا ہوں، تو مجھے اپنا پیر سمجھتا ہے؟ جی حضور۔ تو کہا تجھے معلوم ہے، ایک آئیڈیا دماغ میں آیا چور کے، کیا تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے؟ جی حضور معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے، ثواب ہے۔ تو کہا سن، میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اے پیر صاحب پہلے مرید، ارے آپ آدیش کی بات کرتے ہو، میں گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، مگر یہ آدیش نہیں مانوں گا۔ ایک دم جب نا امید ہوگا تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تجھے یقین نہیں ہے نا کہ میں چور ہوں، چل میرے پیچھے پیچھے، میرا ہاتھ پکڑا۔ اب میرے ساتھی تو بہت آگے چلے گئے، ان کو تو میں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا کہاں نکل گئے۔ ہاں سامنے ایک بہت بڑے پیسے والے کا گھر ہے، میں اس گھر کے اندر جاؤں گا، تیرے سامنے چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، اس کے بعد اگر تجھے یقین نہ آیا تو پھر اپنا مرید بناؤں گا۔ کیا بنائیں گے نا مرید؟ ہاں بالکل بناؤں گا۔ پہنچا، جیسے ہی دروازے کی چوکھٹ تک پہنچا تو چور نے کہا دیکھ تو نیک آدمی ہے، چوری کرنا گناہ اور کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھنا، اور خاص کر اگر قدرت ہے روکنے پر تب دیکھنا، یہ بھی گناہ۔ تو میں گناہ تو کروں، تجھے بھی گناہ کراؤں، اتنا گناہ نہیں برداشت کر سکتا، تو یہی بیٹھ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال لے کر آؤں گا، دکھاؤں گا، پھر یقین نہ ہوا تو تجھے اپنا مرید بناؤں گا۔ کب بناؤ گے نا؟ ہاں بنائیں گے۔ چور اندر گیا، گھر میں بالکل اندھیرا، دور ایک چراغ چل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ادھر کون گیا تھا، چلو ادھر ہی کچھ چوری کر کے اسے صرف دکھانا ہے۔ ادھر ہاتھ مارا تو تسبیح ہاتھ لگی، اور آگے گیا، ادھر ہاتھ مارا تو مسلح ہاتھ میں آیا، ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا، ادھر ہاتھ مارا تو نماز کی چوکی، کہیں کچھ۔ اندر اندر چور سوچنے لگا ارے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، گھر کا مالک باہر نکلتا ہے تو زرق و برق لباس پہن کر، قیمتی شہنشاہوں والا لباس، اور اندر سے لوٹا تسبیح۔ وہ کبھی چرپائی کے اوپر تو کبھی چرپائی کے نیچے ڈھونڈ رہا ہے، اور ادھر جہاں چراغ روشن ہے وہاں پیر پیرا، میر میرا، شاہ چیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم، دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محو عبادت، ریاضت ذکر کر رہے ہیں۔ اسی دوران مبلغ اولیاء خواجہ خضر کی آمد ہوئی، فرمایا اے عبدالقادر جیلانی، کرخ میں ایک قطب کا وصال ہو گیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو ابدال نامزد کرنا ضروری ہے۔ غوث اعظم نے سنا تو فرمایا اے خواجہ خضر، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا، اسے کچھ ملا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جائے اور بغداد کی گلیوں میں شور مچائے کہ غوث اعظم کے گھر گیا، مجھے کچھ ملا نہیں، تو میری سخاوت کو دھکا لگے گا، لوگ تانا دیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی چور کو ابدال بنا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر! شہزادہ غوث اعظم، جشن غوث الورا، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، اسی چور کو ولی، زور سے بولو، بنا دیا گیا۔ اب تو نظر سے پیر کی نظر کا تیر چل چکا تھا، اب وہ چور چور نہ رہا، بلکہ نہ اسے چوری یاد، نہ چور یاد، نہ ساتھی یاد، اب تو بس روح جانا کی زیارت کر رہا ہے۔ بقول خسرو وہ یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ من کے مندر میں بٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ اب تو وہ مستی کے ازدحام میں گم ہے، اب تو تجلیات کے ماحول میں وہ نور سے نہا رہا، دیدار کر رہا ہے، درشن یار کر رہا ہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، دیدار چلتا رہا، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، تیسرا دن آیا،
تو سرکار مرشد الملوین غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ خلافت عطا کیا، خرقہ اجازت عطا کیا، اپنی بیعت میں لیا، اور اس کے بعد عرض فرمایا کہ میرے دادا حضرت خواجہ سری السقطی، خواجہ جنید بغدادی، میرے دادا پیر داؤد تائی معروف کرخی کی زمین کرخ آپ کا انتظار کر رہی ہے، جاؤ وہاں کی ولایت میں تجھے تفویض کر رہا ہوں۔ مرید نے قدم بوسی کی، قدم بوسی کی، توجہ چاہوں گا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، غور سے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، چل پڑا، دروازے تک پہنچا، تب تک غوث پاک نے کہا رکو، جا تو رہے ہو مگر کچھ یاد ہے؟ تیرا ایک مرید 3 دن سے بھوکا پیاسا تیرے انتظار میں بیٹھا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ جاؤں گا، چوری کروں گا، مال دکھاؤں گا، یقین نہ ہوا تو مرید بناؤں گا، جا جو میں نے تجھے دیا ہے اسے دکھا کر اپنے مرید کو مرید بنا لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، حضور تاج العلماء، شہزادہ غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کیا کہ اگر، توجہ چاہوں گا، اگر پیر کامل ہو، زور سے بولو، پیر کامل، توجہ چاہوں گا، پیر کامل ہو تو چور کو ولی بنا دے، ایسے ہی اگر مرید وہ جو چوکھٹ پہ ہے، مرید اگر اپنی طلب میں کامل ہے تو چور کو ولی بنوا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ چور کو ولی بنوا دے، پیچھے پیچھے چلتے، جب سنت کی عینک لگا کے دیکھتا تھا تو کوئی پیر نہ ملا، پیچھے پیچھے چلنے لگا تو چور میں پیر مل گیا، چور میں پیر مل گیا، چور میں پیر مل گیا۔ اب یہ تانا نہ دینا کہ چور کیسے ولی بن گیا، ارے یہی تو فرق گنہگار کے گھر میں اور غوث ابرار کے گھر میں۔ گنہگار کے گھر چور جاتا ہے تو دنیا کا مال پاتا ہے، دنیا کا، غوث کے گھر گیا تو ولایت کے بھنڈار میں گیا، ولی بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، میرے خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے پیچھے چلو، شان سے چلو، سینہ تان کے چلو، لیکن پیچھے پیچھے چلو۔ حضرت خواجہ جنید کھڑے ہیں ساحل پہ، مرید آیا، اس نے کہا حضور دریا پار کرنا، کہا ٹھیک ہے، وہ تو میں بھی اسی لیے کھڑا ہوں، لیکن کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ آقا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کسی کشتی کی ضرورت نہیں، میں تو یوں ہی چلوں گا۔ کہا حضور یہ بھی کوئی انصاف ہے، آپ دریا پہ چلو اور میں ساحل پہ کھڑا رہوں، مجھے بھی ساتھ لے لو۔ کہا میرے پیچھے پیچھے چل، توجہ چاہوں، کیا کہا؟ میرے پیچھے پیچھے چل چل۔ مرید چلنے لگا، چلتے چلتے سنتا کیا ہے کہ خواجہ جنید بغدادی نے چلنے سے پہلے کہا تھا کہ دیکھ میں یا اللہ کہوں گا، کیا کہوں گا، اور تو یا جنید کہنا۔ ٹھیک ہے حضور، یا جنید، تجھے یا جنید کہنا ہے، بس یہ کہتے کہتے چل رہا۔ وہ چلنے لگا، جب بالکل مجدھار میں پہنچا تو غور کیا کہ میں تو یا جنید کہہ رہا ہوں، میرا پیر یا اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو پیر کی اتباع نہیں ہوئی، میں تو مرید ہوں، میں بھی وہی کہوں گا جو میرا پیر کہہ رہا ہے۔ یا اللہ کہنا شروع کیا، جیسے یا اللہ کہنے لگا، مرید ڈوبنے لگا۔ خواجہ جنید چل رہے ہیں، مرید یہاں تک پانی آیا، وہ چل رہے ہیں کمر تک پانی آیا، وہ چل رہے ہیں سینے تک پانی آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پورا ڈوبتا، حضرت مرشد الثقلین سید الطائفہ جنید بغدادی نے مڑ کے دیکھا، ڈوب رہا مرید، کھینچا کا یہ کیا؟
میں نے تجھ سے کہا تھا یا جنید کہنے کے لیے، تو نے کہنا کیوں چھوڑا؟ تو حضور میں نے آپ کے لبوں سے سنا یا اللہ، تو میں بھی یا اللہ کہنے لگا۔ اتنا کہنا تھا۔ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہے سید الطائفہ، آفتاب طریقت، مہتاب ولایت، فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں جنید کی جان ہے، اے مرید تو میری نقل مت کر، میں اپنے یار کے سب پیچھے چل رہا ہوں، تو میرے پیچھے چل، ارے تجھے پہنچنا ہے تو یا جنید کہہ، تاکہ جنید تک پہنچ، جنید تک پہنچ، اور جب تو جنید تک پہنچ جائے گا تو جنید کا ہاتھ خدا تک پہنچا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، شہزادہ غوث اعظم حضور تاج العلماء، سبحان اللہ۔ یہ تو ہے عارفانہ تفسیر۔ اب ایک بہت تیزی کے ساتھ 10-15 منٹ میں عالمانہ تفسیر بھی سن۔ علماء کرام، حضرت ناصر الدین بیضاوی نے کیا کہا، حضرت امام صاحب مدارک نے کیا کہا، جلال الدین سیوطی نے جلالین میں کیا کہا، تفاسیر میں کیا کیا ہمیں نظر آتا ہے، اس کی روشنی میں بس ایک لب لباب آپ کے حوالے کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں راہ پکڑنے کا مطلب دامن پکڑ کے پیچھے چلنا نہیں، بلکہ راہ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دامن ہاتھ میں ہو اس کی اداؤں کو اپنا، اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والی ذات کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو یہاں اتباع کا مطلب ہے اتباع رسول۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اتباع رسول یعنی تقوی، کیا؟ اور رسول کی اتباع یعنی سنت، اور سنت کا نام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب، بات سب بہت پھیلی ہوئی ہے لیکن میں سکوڑ کے بالکل سمٹا کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کا تقوی، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہی سوچو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ۔ یہ تصور راسخ ہونا چاہیے کہ اگر تو شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا ہے تو کسی سے بھی چھپ کے لگا لے، خدا سے تو نہیں چھپ سکتا۔ یہی اللہ کا تقوی ہے۔ بدکاری کے وقت تیرے دل میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ خدا دیکھ رہا ہے تاکہ تو دور ہو جائے۔ گنہگاری سے دور رہنا، تو اس تصور کو دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ سڑک پہ چلتے ہوئے حوالدار کو دیکھتے ہیں تو سیٹ بیلٹ کھینچ لیتے ہیں کہ حوالدار دیکھ رہا، اور شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ پروردگار دیکھ رہا۔ کیا بات ہے، واہ۔ بد نظری کے وقت تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بے حیائی کے وقت تو نے نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ فجر کے وقت تانے سو رہا، یہ نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ نماز روزہ چھوڑ کے یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ سود کھا کر، حرام کھا کر، مکاری کر کے، زناکاری کر کے، الٹا سیدھا پیٹ میں ڈال کے تو نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اے قوم مسلم، اگر تجھے خدا کی جنت میں جانا تو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل، مطلب اللہ سے ڈر۔ یہ خیال رکھ کہ تیری ہر ادا کو، ہر حرکت کو، ہر حرکت و نقل کو کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا۔ زور سے بولو۔ اگلا جملہ سننے کے لیے تیار رہنا کہ بس یہ سوچ لے، یہ سوچ لے کہ تجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ ارے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل کہے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بہت خوب۔ اور یہی نظریہ وحدت الوجود کی معراج ہو جائے گی۔ بے شک، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں خودی کو بھول کر خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، خود میں خودی کو بھول کر خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں صرف خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ واہ۔ اسی لیے جو یہ تصور رکھے کہ خدا دیکھ رہا ہے وہ تو غریب ہے، غریب۔
لیکن جو یہ سوچے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں وہ غریب نواز ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو یہ کہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے وہ تو مستغیث ہے، لیکن جو کہے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے۔ جو کہے میں خدا مجھے دیکھ رہا ہے وہ تو خادم، لیکن جو کہے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں وہی مخدوم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے وہ مرید ہے، مرید، اور جو کہے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں وہی اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب 24 گھنٹہ تمہیں یہ خیال آئے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ حرام کھانے سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا، حرام پینے سے بچنا، یہ ہمارے جسم کو حلالی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلتے پھرتے آج کل ہم لوگ کھا پی لیتے ہیں، کہیں بھی منہ مار لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام۔ KFC، میکڈونلڈ ایکسیکٹرا، نینڈوز، یہ سب دیکھا حلال لکھا ہے، کھا لیا۔ ارے بھائی کیوں کھا لیا؟ تمہارے چچا گوشت لائے تھے، ابا لائے تھے، ماموں لائے تھے، کیوں کھا لیا؟ صرف حلال دیکھا کھا لیا؟ فلائٹ میں مسلم میل لکھا دیکھا کھا لیا؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ جب گوشت آیا تھا تو میں تھا نہیں، کہیں حرام نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ حرام خوری ہمیں تقوی سے دور کر رہی ہے۔ یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل کو متقی بنانا ہے تو حرام خوری بند کرو، حرام نوشی بند کرو، سٹے کے پیسے سے گھر مت چلاؤ، زنا کے پیسوں سے گھر مت چلاؤ، بدکاری کے پیسوں سے، مکاری دھوکہ دھڑی کے پیسوں سے گھر مت چلاؤ، کیونکہ جب تو حلال کھائے گا حلال تو تیرے بچے حلالی ہوں گے، حرام کھائے گا تو اللہ جانے کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمان اپنے کردار و عمل کو سنبھالو۔ میں کسی بوڑھے 80-90 سال کے انسان کی مثال نہیں دوں گا جو یہ سوچ کے حلال کھا رہا ہے کہ اب تو میرے پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں، پہلے جمعہ نہیں پڑھتا تھا، فجر بھی شال اوڑھ کے جا رہا ہے پڑھنے۔ میں ایسے بڈھے کی مثال نہیں دوں گا، میں ایک جوان کی مثال دیتا ہوں جس نے حلال کھانے میں حلالی لوگوں کو بھی تنگ کر دیا کہ ایسا بھی کوئی متقی ہوتا ہے۔ واہ۔ 21-22 سال کا نوجوان چل پڑا اپنے سفر پہ، چلتے 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 اسے بھوک لگی، اتنی شدید بھوک تھی جیسے لگے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بھوک کا حال یہ تھا کہ لڑکھڑا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، مگر کوئی چیز ہاتھ نہیں لگا رہا ہے کیونکہ اس کا وہ مالک نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کھجور کے جھاڑ سامنے سے سوچا لاؤ چند کھجور کھا کے اپنی بھوک کی آگ بجھا دوں، پھر سوچا کہ میں کہاں اس کا مالک ہوں، اگرچہ یہ مال غنیمت ہو سکتا ہے اگر اس کا کوئی مالک نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اگر کھا لیا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے شیر خاری سے لے کے آج تک کبھی ایک بوند حرام نہیں کھایا، میں نہیں کھاؤں گا۔ کھجور جھاڑ پہ لٹکتے رہے، نوجوان کا تقوی اپنی معراج پہ پہنچا ہوا ہے۔ چلتے چلتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر اب نہیں کھایا تو جان نکل جائے گی۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اگر ایسی نوبت آ جائے کہ حرام کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور نہ کھایا تو مر جاؤ گے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اتنا کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر لیا اسی سے۔ شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر پیاس کی شدت اتنی بڑی ہے کہ جان نکل جائے گی تو جان بچانا فرض ہے، پھر اتنا پی لو کہ تمہاری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پوری بوتل کھینچ لی۔ فتویٰ کہہ رہا ہے اس نوجوان سے یہ مردار چڑیا پڑی ہے، اسے آگ میں بھون کے کھا لے، اپنی جان بچا لے۔ فتویٰ کہہ رہا ہے بچا لے، مگر تقویٰ کہہ رہا ہے بچو مت ٹچ کر، تو ایک خاص بندہ ہے اللہ کا۔ وہ نوجوان چلتا رہا تو مشیت الہی کو بھی اس پہ رحم آ گیا۔ جس ندی کے کنارے کنارے وہ چل رہا تھا اسی پر دیکھتا کیا ہے کہ جس رخ پہ وہ جا رہا ہے پیچھے سے تیزی سے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، سرخ لال لال سیب۔ نوجوان نے اس سیب کو دیکھا تو امید کی کرنیں روشن ہو گئیں،
اسے مسئلہ پتا ہے کہ بہتا ہوا سیب مال غنیمت ہے، جائز ہے، فتویٰ ہے، جائز ہے، کھا لیا بھوک کی جنون میں، نہاؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیب کو چیرا کھا لیا۔ سیب معدے میں پہنچا تو راحت ملی، جسم میں کرنٹ آیا، حرکت آئی، تو وہ حرکت دماغ تک پہنچی، دماغ کی بتی جلی تو دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو نوجوان حیرت، اے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مانا کی فتویٰ کہتا ہے کہ کھا لے، مگر میرا تقوی منع کر رہا تھا، میں نے کیسے کھا لیا؟ میرے لیے تو یہ سیب حرام تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے مولا، میں نے انجانے میں کھایا، بھوک کی وجہ سے کھایا، میری جان نکل جاتی اس لیے کھایا، جان کو بچانے کے لیے کھایا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ وہ نوجوان رو رہا ہے، پھر دل میں خیال آیا کہ اس سے معافی مانگنا چاہیے جو اس سیب کا مالک ہے، مگر کہاں مانگوں، کیسے مانگوں؟ ابھی تو میں نے سیب کھایا ہے، ابھی تو 2 گھنٹے کے بعد یہ آماشے سے نکل کر کے ہاضمے میں جائے گا، اس سے پہلے کہ یہ ہضم ہو کر لتھڑا بن جائے، لتھڑا بن کر کے یہ صفرا سودا سے الگ ہو کر ایک مادہ بن جائے، اور مادہ بن کے یہ خون کا ایک قطرہ بن جائے، اور وہ ناپاک خون میرے جسم میں دوڑنے لگے، جلدی سے اس کے مالک کو پکڑ کے میں اس سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں۔ کہاں ملے گا مالک؟ پھر دماغ نے کہا کہ جس رخ سے سیب بہتا ہوا آ رہا ہے اسی طرف چل، شاید پیچھے پیچھے چلنے سے شاید اس سیب کا مالک دکھ جائے۔ اسے جانا تھا پورب سے پشچم، لیکن وہ پشچم سے پورب کی طرف جانے لگا تاکہ مالک کا پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لوں۔ چلتا رہا، میلوں چلا تو دیکھتا یہ ہے کہ ایک سیب کا جھاڑ، اس کی ڈالیاں ٹہنیاں سطح آب سے ٹچ ہیں، یعنی دریا سے بالکل سٹی ہوئی ہیں، اس میں لال لال سیب لٹکے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈال سے ٹوٹ کے گرا ہے، یہ ڈال اس جھاڑ کی ہے اور یہ جھاڑ اس باغ کا ہے، چلو اندر چلتے ہیں باغ کے اندر، شاید باغ کا مالی مل جائے اور اس سے پہلے کہ یہ خون بن جائے میں اس کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں۔ اندر پہنچا، زور زور سے کہا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ تو ایک دور ایک نحیف و ناتواں شیخ فانی، بوڑھا، ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا، بتاؤ میں ہی باغ کا مالک ہوں، کیا ہے؟ کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ ظلم کر دیا؟ کیا کیا تو نے بیٹا؟ کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ میرے باغ کا سیب؟ میرے باغ کے آس پاس تو کوئی آیا نہیں، اور جب تو آیا نہیں تو کھایا کیسے؟ کہ نہیں، میں نے یہاں نہیں کھایا، یہاں سے میلوں دور بہتا ہوا جا رہا تھا۔ دراصل میں بھوک کی شدت سے پریشان تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اتنے میں یہ بہتا ہوا سیب ہاتھ آیا، میں نے کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو دل نے گوارا نہ کیا، اس سے پہلے کہ یہ سیب گل کر خون کا لتھڑا بن کر، خون کا قطرہ بن کر میرے جسم میں رکت بن کر گھومنے لگے، میرے پورے بدن کو ناپاک کر دے، میں نے سوچا کہ اس کے مالک سے مل کر کے معافی مانگ لوں۔ آپ مل گئے ہو، آپ یقیناً مجھے اس باغ کے مالک لگتے ہو، مجھے معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا، بوڑھے کا ماتھا ٹھنکا، ارے 21 سال کا نوجوان اور اللہ کا اتنا تقوی، ایک حلال چیز کو صرف تقوی کی بنیاد پہ حرام کہہ رہا۔ 21 سال کا چھوکرا اتنا ڈر اللہ کا، اتنا خوف، ایسا تقوی۔ اس شیخ فانی، اس بابا کی امید کی کرنیں روشن ہو گئی، مستی اس پر انگڑائیاں لینے لگی، اندر ہی اندر اس نے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور کہا، مولا جس نوجوان کا مجھے انتظار تھا وہ میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن کروں تو کیا کروں کا ٹھیک ہے، اوور ایکٹنگ، تو نے ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا، تجھے میرا کام کرنا پڑے گا۔
اس نے کہا ہے شیخ فانی جو بھی کام کہو میں کرنے کو تیار ہوں، کپڑا دھونے کو کہو میں تیار ہوں، جھاڑو لگانے کو کہو میں تیار ہوں، ساری زندگی تیرا غلام بن کے رہنا پڑے میں تیار ہوں، لیکن پہلے معاف کر دے۔ کہ نہیں یہ سب نہیں کرنا ہے، تجھے کرنا یہ ہے، شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا، میری بیٹی سے۔ اب وہ تو چہرہ دیکھتا رہ گیا کہ میرے ماں باپ میرے گھر میں ان کی اجازت لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ، ارے وہ یہ تو معاف کرنے کی بات تھی، یہ تو جمائی بنانے پہ تل گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے دیکھو معاف کرنا ہے تو کرو، نہیں تو راستہ پکڑو، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے تجھ سے معافی مانگ لی۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس نے کہا بابا معاف کر دو گے نا اگر میں آپ کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ ہاں بالکل معاف کر دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے۔ جیسے اس نے کہا رشتہ منظور ہے تب تک وہ بابا بولا سن، شادی تو کرنے جا رہا ہے مگر بعد میں دھوکہ نہ ہو، یہ نہ کہے کہ میں نے کوئی دھوکہ دیا، اس لیے میری بیٹی کی بات بھی سن۔ میری بیٹی جس سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور سن کان سے بہری ہے، اور سن منہ سے گونگی بھی ہے، اور سن ہاتھ سے لولی، اور حد تو یہ ہے کہ پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ آج کا چھوڑا ہوتا تو کہتا ہے اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا تھا، آنکھ سے اندھی، کان سے گونگی، منہ سے بہری، منہ سے گونگی، کان سے بہری، پاؤں سے لنگڑی، اے اللہ یہ کیا؟ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس نے کہا تو مجھے معاف کر دے گا نا بابا؟ ہاں میں معاف کر دوں گا تو ٹھیک ہے، میں تیری لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، بالکل سادگی میں ہو گئی، شب زفاف ہے، دلہا اپنی دلہن سے ملنے جا رہا ہے، دروازے تک پہنچا، دل میں خیال آیا نوجوان کے کہ میری بیوی تو اندھی ہے، مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گی، لنگڑی ہے کھڑی بھی نہیں ہو پائے گی، بہری ہے کچھ سن بھی نہیں پائے گی، گونگی ہے بول بھی نہیں پائے گی، لیکن دروازہ کھٹکھٹانا، سلام کرنا یہ سب تو سنت ہے، میں دروازہ کھٹکھٹا کے کم سے کم سلام تو کر لوں۔ اتہاس گواہ ہے میرے دوستو، اس نوجوان نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھل گیا، کھلا تو اس نے سلام کیا، اس خاتون ماہرو نے جواب دیا، چہرہ ایسا جیسے چمکتا ہوا چودھویں کا چاند ہو، اپنے سرتاج کے استقبال میں وہ دلہن کھڑی ہے۔ کوئی اور لڑکا ہوتا تو کہتا چل لگتا ہے میں کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں، چلو پہلے یہاں بیٹھتے ہیں پھر اپنی بیوی کے کمرے میں چلیں گے۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے اس دلہن کا چہرہ ایک چمکی کیونکہ ایک نظر معاف ہے، دیکھا پھر گردن جھکایا اور سیدھے پیچھے گیا، اور اس شیخ اس بابا کا دامن پکڑا اور گئے بابا یہ بتا مجھ سے تیری کیا دشمنی؟ کیا ہوا؟ کہ نبی ایک گناہ کر کے میں آیا، سیب کھانے والا، تو لنگڑی، لولی، اندھی، بہری لڑکی سے شادی کرنی پڑی، اور ابھی دوسرے غلط کمرے میں جا کے اگر مجھ سے دوسرا گناہ ہو جاتا تو تب تو میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہتا۔ اے بوڑھا بتا میری کیا غلطی ہے، اسی کیوں دشمنی تو نے میرے ساتھ کی؟ تب تک وہ شیخ فانی، وہ بابا حضرت عبداللہ سومائی نے اس نوجوان کی پیٹھ تھپ تھپائی، کہا آفری آفری صدا آفری ہے نوجوان، گھبرا مت، مجھے تیرے ہی جیسے نوجوان کا انتظار تھا۔ ارے سن، جس دلہن کو تو نے دیکھا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہی میری بیٹی ہے، یہی تیری بیوی ہے، یہی تیری بیوی ہے، تیری اردھانگنی ہے، اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے تو بھاگا تھا، ارے یہی تیری شریک حیات ہے۔ سن، میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے کبھی حرام چیز دیکھی نہیں، اسے میں نے بہری اس لیے کہا کیونکہ پورے
پورے جیون میں اس نے کبھی حرام چیز سنی نہیں. اسے میں نے گوگی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں یہ کبھی حرام بات بولی نہیں. میں نے اسے لولی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز کو اٹھایا نہیں. اور اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں کبھی اس نے حرام کی طرف قدم نہیں بڑھایا. اے نوجوان، جیسے تو ہے ویسے ہی میری بیٹی ام الخیر ہے. تو سن جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا نوجوان ہو اور ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے جنم. تبھی میں نے کہا تھا سرکار غوث اعظم غوث الورا سید نورانی میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تبھی میں نے کہا تھا کیا کہ سیب کا واقعہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے. سیب کا واقعہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے. کیا کتنے پیارے تیرے ابوین ہے غوث الثقلین. یاد رکھنا یہ غریب نواز، یہ غوث پاک، یہ بایزید بستامی، یہ جنید بغدادی، یہ بدیع الدین زندہ مدار، یہ لوگ آسمان سے نہیں آئے ہیں. یہ سب انسان، سب بنو آدم، سب نے اسی دھرتی پہ جنم لیا ہے. پھر یہ دینے والے ہو گئے اور ہم لینے والے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے حلال کھایا. بچوں کو کی رگوں میں جو خون دوڑا وہ حلال. آج جشن غوث الورا سے یہ پیغام لے کے اٹھو. لادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اتنا فیصلہ کر کے اڑ جاؤ کہ انشاءاللہ حلال کھائیں گے اور حلال ہی کھلائیں گے. پھر دیکھو تیرے گھر میں کیسے درخشندہ ستارے چمکتے ہیں. اور یہ تبھی ہوگا جب کسی کا دامن پکڑ لو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو. وہ بھی حلال کھاتا رہے گا، تجھے بھی حلال کھلاتا رہے گا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.